حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور 40 احادیث بیان کرنے کا مقصد بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کی فضیلت حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو میری امت تک ان کے دین کے معاملے کی 40 احادیث کو پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو فقہا اور علماء کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے گروہ میں اٹھائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کے ایمان کی اور اس کے تقوی کی خصوصی گواہی دیں گے اور خصوصی اس کی شفاعت کریں گے۔ اسی حوالے سے ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات بیان کی تھی، دوسری حدیث جبریل بیان کی تھی کہ جس میں جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کچھ سوالات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے تھے۔ اس کی کچھ تفصیل ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں۔ پہلا سوال حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں اسلام سے متعلق کیا تھا کہ اسلام کیا ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی تفصیل بتائی تھی کہ اسلام یہ ہے۔ تو چونکہ اسلام کے حوالے سے جو حدیث ثالث ہے اس میں تفصیل آ رہی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر بیان کی ہے: کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا رمضان کے، اور حج بیت اللہ کرنا جبکہ اس کی استطاعت ہو، وہاں تک بندہ جا سکتا ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی بحث اسی حدیث کے تحت کی جائے گی۔ دوسرا سوال جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کیا تھا وہ تھا ایمان کے بارے میں۔ آپ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب میں ارشاد فرمایا کہ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یعنی ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اللہ کو مانے، اس کے ملائکہ کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، اور تقدیر کو، اس کے اچھے اور برے ہونے کو مانے، یعنی یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے، یعنی اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جیسا کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ ہے اسی انداز میں اس کو ماننا۔ ماننے کا مطلب فقط یہ نہیں کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، بلکہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مانو۔ اب مانتے تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یہود و نصارہ کہلاتے ہیں، لیکن جو ماننے کا حق ہے اس انداز میں نہیں مانتے، کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک اور خالق ماننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بات ماننا بھی ضروری ہے، اس پر اس انداز میں ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کو کسی نے جنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انداز میں ماننا کہ وہ ان تمام عیوب سے پاک ہے، ان تمام برائیوں سے پاک ہے، اس انداز میں ماننا ضروری ہے۔ تو اب جو ایسے افراد ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کریں، لیکن جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے ویسا تسلیم نہ کریں، تو پھر اس حدیث پاک کے مطابق وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ایمان والا وہی ہوگا
کہ جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر بات کے اندر سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے وہ سچ اور حق ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمیع صفات کے ساتھ جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یہ ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے ملائکہ پر ایمان لائے اور یہ تسلیم کرے کہ ملائکہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ ملائکہ یعنی فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ درست نہیں، بلکہ ملائکہ کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ عباد مکرمون، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت والے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں سے پاک ہے، اس کے لیے بیٹیاں نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کے لیے بیٹے ہو سکتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ اسی طرح ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر طرح تعظیم کی جائے اور ان کی توہین و تحقیر سے بچا جائے، کیونکہ بعض ایسے گروہ ہیں اور ایسے مذاہب ہیں جیسے یہود ہیں، یہ بعض فرشتوں کے بارے میں بڑا غلط نظریہ رکھتے ہیں، جیسے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ یہود کا دشمن ہے، یعنی یہ یہود کے دشمن ہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام، تو یہ ان سے بڑی عداوت رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس انداز میں یعنی ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت والا بندہ سمجھے اور یہ جانے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ ملائکہ یہ ایک حسی مخلوق ہیں، باقاعدہ جسم والی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام کا بارگاہ رسالت میں آنا یہ اس حدیث کے اندر بھی ثابت ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کثیر احادیث طیبہ کے اندر سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ تو بعض افراد نے یہاں پر یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا کہ ملائکہ گویا کہ الگ سے مخلوق نہیں بلکہ نیکی کی قوت ہے، نیکی کی ایک طاقت ہے۔ تو یاد رکھیے ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا نظریہ رکھنا یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ بالاجماع امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ملائکہ ایک نوری مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت والے بندے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ جس شکل کے اندر چاہیں متشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ملائکہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نوری مخلوق ہیں، نہ یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ یہ کوئی قوت ہے نیکی کی بندے کے اندر جو بھلائی پر بندے کو ابھارتی ہے، نیکی پر بندے کو ابھارتی ہے۔ ایسی قوت کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ ملائکہ ہیں یہ بالکل غلط ہے، ایسا نظریہ نہیں رکھ سکتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَکُتُبِهِ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اس کے ملائکہ کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے۔ کتابوں کو ماننا یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتابیں بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اور کتابیں چونکہ بنیادی اعتبار سے جو مشہور کتابیں ہیں وہ تو 4 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی صحیفے یعنی چھوٹے چھوٹے جو رسالے ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایسے صحیفے جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام پر اتارے ہیں۔ تو ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جو کچھ اتارا وہ سچ اور حق ہے۔ البتہ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اس بات کا ذمہ لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی، تو اس میں تو کسی طرح کا تبدل تغیر، اس میں کوئی تبدیلی کسی طرح کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا محافظ خود رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ البتہ جو پچھلی کتابیں ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، اور خود اہل کتاب کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی۔ تو بعض کتابیں تو ان میں وہ ہیں جو پچھلی ہیں، جیسے زبور ہے یا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے صحیفے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، وہ تو اصلاً رہی نہیں۔
ان کا تذکرہ ہی نہ رہا کہ وہ اب کہاں پر موجود ہیں۔ البتہ کچھ نصیحتیں ان کی بعض کتابوں کے اندر ملتی ہیں، جیسے ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں، یعنی ان کے صحیفے کے اندر جو نصیحتیں موجود تھیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ والنجم میں بھی فرمایا ہے اور سورۃ الاعلیٰ میں بھی فرمایا ہے۔ سورہ والنجم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نصیحتیں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے صحیفے کی ذکر کی ہیں، اور بعض کتابیں جیسے توریت ہے، انجیل ہے، یہ ملتی تو ہیں لیکن ان کے اندر اتنی تبدیلی کر دی گئی ہے کہ وہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا اس میں حق ہے اور کہاں پر جو ہے وہ اہل کتاب نے تبدیلی کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے موافق ہیں اس کو تو ہم صحیح اور حق مانیں گے، اور جو باتیں ہماری شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہیں، قرآن مجید سے ٹکراتی ہیں، اصول شریعت سے ٹکراتی ہیں، ان کے بارے میں یہی نظریہ اور عقیدہ رکھا جائے گا کہ اہل کتاب نے اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ مزید اس حوالے سے یہ ہے کہ اہل کتاب کی ان کتابوں کو پڑھنے کی ایک عام انسان کو، عام مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت کے ایک نسخے کی تلاوت کی تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، کیونکہ وہ توریت وہ چیز نہیں تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اہل کتاب اس کے اندر تبدیلی کر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کافی ہے، ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، اس کی تفسیر جو ہمارے علماء اہل سنت نے لکھی ہے اس کو پڑھیں، احادیث طیبہ ہمارے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، اگر ہم انہی کو پڑھتے رہیں تو ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ علم ہمارا پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بعض افراد کے ذہن کے اندر یہ موجود ہوتا ہے کہ ہم ان کو بھی جا کے پڑھیں، تو ایسا نہیں۔ ایک بندہ اگر نرسری اس نے پڑھی نہ ہو، کے جی اس نے پڑھی نہ ہو، پہلی فرسٹ کلاس اس نے پڑھی نہ ہو، ڈائریکٹ جا کے وہ پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کرے یا ڈائریکٹ جا کے وہ میٹرک میں داخلہ لے تو ہم اس کو بیوقوف کہیں گے۔ ظاہر ہے کہ پہلے اپنے دین کی بنیادی باتیں پڑھنا یہ ضروری ہے، اپنے دین کی بنیادی باتیں پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو آگے معلومات ہوگی کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کتابوں کے حوالے سے تھا۔ آگے فرمایا وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کو ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسولوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے ان تمام کو سچا اور حق جاننا، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے وہ سچ اور حق لے کر آئے، اور انہوں نے تبلیغ دین کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں کی۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا وہ اپنی امت تک انہوں نے پہنچا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان پر ایمان لانے کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی اتباع کرنا، یعنی جو جس نبی کا امتی تھا اس پر لازم ہے کہ وہ اس نبی کی اتباع کرتا، ان کی بات کو مانتا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو چونکہ اب نبی آخر الزماں ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تشریف لے کر آئے ہیں، تو اب قیامت تک صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اتباع ہوگی، آپ علیہ السلام ہی کے طریقہ کار پر چل کر نجات حاصل ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا والیوم الآخر، ایمان لانا ہے آخرت کے دن پر، یعنی یہ عقیدہ نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جہان بنایا ہے کہ جہاں مرنے کے بعد ہمیں پہنچنا ہے، اور وہ یوم آخرت ہے، قیامت کا دن ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو مکی صورتیں ہیں، یعنی وہ صورتیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عمومی طور پر کفار مکہ کو جس بات کی دعوت دی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور آخرت ہے، کہ کفار مکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر بھی دلیل دی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی دلیل دی، ان مختلف دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا، اور اسی طرح آخرت کے بارے میں ان کا نظریہ قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی مثالیں دے کر بتایا کہ دیکھو زمین بھی مردہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس کو زندہ کر دیتا ہے، پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود
اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم اپنی ہستی پر غور کرو، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا اور اتنا بڑا بنا دیا، تو جب وہ کچھ بھی نہیں تھے اس سے تمہیں اتنا بڑا بنا سکتا ہے، تو ابھی تو تم موجود ہو، تم ختم ہو جاؤ گے، تو پہلے تمہارا وجود تھا، اب دوبارہ اس کو بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ جب سرے سے کوئی چیز نہیں اس کو وہ بنا سکتا ہے، تو جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ قیامت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حق اور سچ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اٹھانا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تقدیر کو مانیں، اس کے خیر اور شر ہونے کو، یعنی جو کچھ بھی ہے یہ تقدیر کی طرف سے ہے، اس کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اب رہا یہ کہ تقدیر کو ماننا، تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بندہ کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا کہ بندے نے یہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تقدیر کے اندر وہی کچھ لکھ دیا، اب اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھ دیا بندہ اس کے اوپر مجبور ہو کے وہ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پہلے سے جانتا تھا کہ بندے نے یہ کرنا ہے، وہ لکھ دیا، اب اس کے مطابق بندہ یہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل جو ہے وہ چوتھی حدیث کے اندر آ رہی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ البتہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم تقدیر کے بارے میں زیادہ غور و خوض نہیں کریں گے، کیونکہ تقدیر کے جو مسائل ہیں وہ عامۃ العقل کے اندر، عام لوگوں کی عقل کے اندر نہیں آ سکتے۔ جبریل امین علیہ السلام نے یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو ماننا ضروری ہے، ان کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ صدق تھا، آپ نے سچ کہا۔ تو چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم نہیں تھا کہ جبریل امین علیہ السلام ہیں، کہ جو ایک دیہاتی کی صورت کے اندر آئے ہوئے ہیں، عرابی کی صورت کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف تو جبریل امین علیہ السلام سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا، کیونکہ سوال کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں، اور پھر تصدیق کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کو یہ بات معلوم ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ جبریل امین علیہ السلام ہیں کہ جو ان کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں تیسرا سوال عرض کیا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسان یہ نیکی کو بولتے ہیں، بھلائی کو بولتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی احسان یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ انت عبد اللہ کی جگہ، اللہ کی عبادت کی جگہ یہ الفاظ ہے کہ ان تخش اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس طرح ڈرو گویا کہ وہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس حصے کے اندر، اس جملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات بیان فرمائی ہے، مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ بات ہے کہ اس پر تصوف کے ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں۔ یعنی تصوف کی ساری بنیاد اسی پر ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثال مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مثال سے پاک کہ صرف مثال کے طور پہ سمجھایا کہ اگر کسی کو معلوم ہو، کوئی دیکھ رہا ہو کہ اس کا مالک دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یعنی کوئی افسر موجود ہے، اس کا سر موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ، یہ جو میرا اسسٹنٹ ہے یا میرا ملازم ہے، یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ سامنے سر پر موجود ہے، تو پھر کام کرنے والا انتہائی ایکٹیو رہے گا، طریقے سے کام کرے گا کہ کہیں سامنے موجود ہے، اب یہ مجھے دیکھے گا کہ میں کام نہیں کر رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے نوکری سے نکال دے یا سزا دے مجھے، تو اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ وہ کام کرے گا۔ ایک تو یہ تصور ہے۔ دوسرا، وہ دیکھ تو نہیں رہا کہ میرا مالک یہاں پہ کھڑا ہوا ہے،
لیکن اس کو اتنا پتہ ہے کہ یا تو میرے سر پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یا مالک کسی ایسے مقام پر موجود ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو اگر میں کام میں کوتاہی کروں گا یا صحیح طریقے سے کام نہیں کروں گا تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے سزا دے یا نوکری سے نکال دے۔ یہ بندہ جب تصور کرتا ہے تو پھر اس کے کام کے اندر ایک چستی آتی ہے، صحیح طریقے سے وہ کام کرتا ہے، بلا تمثیل، بلا کسی مثال کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے پاک ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ بندہ اگر اس نیت سے عبادت کر رہا ہو کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ تصور کیجئے کہ اس کی توجہ کہاں رہے گی۔ یعنی جب وہ اپنے رب عز و جل کو گویا کہ دیکھ رہا ہے تو پھر مکمل توجہ اس کے دل کی طرف رہے گی کہ میں اپنے رب عز و جل سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے رب عز و جل سے بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں جنتا تو کم از کم یہ تصور تو ہے ہی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز بھی وہ ہے کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز بندے کو عبادت کے اوپر ابھارتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو ایک مثال کے ذریعے ایک طریقے سے بات سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہے کہ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہیں جمتا، مشاہدے کا تصور نہیں ہوتا، تو کم از کم مراقبہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ گویا کے لفظ ہیں، کأنک کے الفاظ ہیں، گویا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دنیا کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس سے قبل میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی انداز میں عبادت کیا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حضوری ہوتی تھی، خاص طور پر نماز کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، تو پھر اس صورت میں دنیا و ما فیہا جو کچھ ہو وہ تمام کو بھلا کے صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کی عبادت کی طرف متوجہ رہتے تھے، اور یہ ان کی ایسی عبادت ہوتی تھی کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اب مخلوق سے بالکل ناطہ ان کا ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بھی یہی تھا۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں نہ تو کوئی ملک مقرب ہوتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی نبی مرسل ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میری مکمل اور کامل توجہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہی رہتی ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان کو بیماری ہوئی ہوئی ہے، پاؤں میں عقلہ ہوا ہے، یا طرح طرح کے زخم لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا آپریشن کریں، علاج کریں، لیکن وہ قادر نہیں ہو پاتے۔ پھر وہ جیسے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس حال میں ان کے عضو کو کاٹ دیا گیا، یعنی اس حصے کو کاٹ دیا گیا جس میں وہ زخم ایسا ہو گیا تھا کہ اب اس کو کاٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر اس حصے کو نہ کاٹتے تو وہ زخم اوپر سے اوپر پھیلتا چلا جاتا۔ نماز کی حالت میں اس حصے کو ان کا کاٹ دیا گیا، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ ایسی ان کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتب کے اندر یہ مذکور ہے کہ جس وقت آپ وضو کرنے کے لیے آتے تھے تو آپ کا چہرہ یہ زرد پڑ جاتا تھا، پیلا ہو جاتا تھا۔ لوگ عرض کرتے کہ اے نواسہ رسول، یہ آپ کا حال ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا تم جانتے نہیں کہ میں کس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہوں؟ میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا عبادت کرنے کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور یہ تصور جمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں، جو انوار ہیں، ان کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ ہاں ممکن یہ ہے اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی عرض کی تھی کہ ربی ارینی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات محال ہوتی، یعنی ہو ہی نہ سکتی، تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا نہ کرتے، کیونکہ نبی ایسی دعا
نہیں کیا کرتے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وجہ یہ کہ یہ صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جس کی تفصیل آپ کئی مرتبہ مدنی چینل پر سن چکے ہیں۔ تو اس حصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کا تصور جما سکتے ہیں کہ اس کے انوار و تجلیات کو دیکھ رہے ہیں۔ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، البتہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنا دیدار کروائے گا، جس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ القیامہ میں فرماتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب عز و جل کا دیدار کرتے ہوں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے حوالے سے یہ فرمایا کہ کفار پر حسرت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب یعنی ہمارے اللہ عز و جل کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، پردے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ البتہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بشارت دیتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور وہ دیدار ایسا ہوگا کہ جنت کی کوئی نعمت اس دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ ہر جمعے کے دن یا ایک مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اس بات کا شرف عطا فرمائے گا کہ وہ اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، یعنی جنت کے اندر، اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تم پر یہ نعمتیں کی ہیں، وہ اقرار کریں گے، کہا کہ میں تمہیں اور عطا کروں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے جلوہ فرما ہوگا اپنی شان کے مطابق۔ مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ ان کے اندر نعمتیں آئیں گی، وہ اور زیادہ فرحت محسوس کریں گے، اور جس کا جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اپنا دیدار اس کو کروائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں یہ نعمت بار بار ہمیں عطا فرمائے، ان بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے کہ جو بار بار اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ چوتھا سوال سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً قیامت کے بارے میں جواب نہیں ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد یا تو جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ حضور علیہ السلام نے کیوں جواب نہیں دیا، اور جبریل امین علیہ السلام نے کیوں یہ سوال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی وہ کیا کیا ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، ہمیں علم دین کا حریص بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا